علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات کے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کے اپنی جنس کے بھی جوڑے پیدا کیے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے پیدا کیے جنہیں یہ لوگ نہیں جانتے بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی، یعنی سورہ نمبر 36 اور آیت نمبر 36، اور الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس سے پہلے کی جو آیتیں اس سے پہلے کے درس میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جن کا ترجمہ اور جن کی تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کی گئی مہربانیوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کے اوپر پانی برسایا، اس مردہ زمین کو زندہ کیا، اس کو ہرا بھرا اور زرخیز اور سرسبز و شاداب کیا، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات پیڑ پودے پیدا کیے جسے پھل پھول اور غلے اور جانوروں کے لیے چارے میسر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی زمینوں کے اندر باغات پیدا کیے جس کے اندر کھجور اور انار کے باغات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائی تاکہ لوگ اس سے اپنے رزق کو حاصل کر سکیں۔ اور یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگرچہ ان چیزوں کے پیچھے انسانوں کی بھی محنت لگتی ہے، لیکن جو انسانوں کی محنت ہے اور محنت کے پیچھے جو استعداد، صلاحیت اور اسکل ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ عز و جل ہی ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے انہی باتوں میں آخر میں کہا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر اتنی مہربانیاں کیا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کے بدلے میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت جو آج پڑھی گئی اس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اور پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات کے جملہ اقسام کے ازواج پیدا کیے۔ ازواج، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جوڑے پیدا کیے۔ ازواج کا مطلب جوڑے پیدا کیے، اور خود انسانوں کے اپنی جسم سے بھی، انسانوں کے اپنی جنس سے بھی، ومن انفسہم کا مطلب انسانوں کے اپنے جنس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو انسان جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر ازواج یہ زوجون کی جمع ہے، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے جوڑا، لیکن ازواج ازواج جو جوز کی جمع ہے، اس کے کئی معنی ہیں، کئی معنی۔ پہلا معنی یہ ہے جو نر اور مادہ ہوتا ہے، میل اور فیمیل۔ ابھی دنیا میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں نا، یہ جو میل اور فیمیل ہوتا ہے یہ جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی، انسان میں مرد جو ہے وہ عورت کا جوڑا ہے، زوج ہے، اور عورت مرد کا زوج ہے۔ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، ایک کھنچاؤ رکھا ہے، جس سے انسان ایک نیچرلی اور مذہبی رسم و رواج کے حساب سے شادی کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان پوری زندگی گزارتا ہے۔ تو مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے، یہ انسانوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر بیان فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات کے تمام قسموں کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کے اپنے جنس سے، مطلب انسان کے جسم سے جوڑے پیدا کیے، اور وہ جوڑے کیا ہے؟ مرد اور عورت۔ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، اور پھر آدم کے بائیں پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ آدم اور حوا ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہوئے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ ابھی جو درخت ہوتے ہیں نا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میل اور فیمیل بنایا ہے۔ سبھی کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، لیکن دو چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بھی علم ہے، ایک کھجور اور ایک انار۔ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں میل اور فیمیل بھی ہوتا ہے، اور انار کا جو درخت ہوتا ہے اس میں میل اور فیمیل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام کیا بنایا ہے کہ جب ان درختوں کے پھلوں کے نکلنے کا، پکنے کا اور پکنے کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا چلاتا ہے تو جو نر درخت کا بیج ہوتا ہے وہ اڑ کر کے مادہ درخت پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہیں سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ کھجور ہو یا انار ہو، کھجور ہو یا
انار ہو. اور اسی طرح سے نباتات کی تمام قسموں میں جو ہم جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنی بھی پلانٹیں ہیں، سب کے نر اور مادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جس کو انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اسی طرح سے جتنے بھی جمادات کہتے ہیں پتھر، مٹی، یعنی جس کے اندر جان نہیں ہوتا ہے. جمادات کے ہر مادے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز رکھا ہے جو آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہوگا، نیگیٹو اور پوزیٹو، جس کو مثبت اور منفی کہتے ہیں. یہ جوڑا ہے. آپ بجلی کے تار کو دیکھ لیجئے. بجلی کے تار کو بنانے والے نے کیا کیا، ایک جو ہے ایلیمنٹ اس میں سے دوڑایا وہ نیگیٹو ہے، اور دوسرا اس میں دوڑایا جو پوزیٹو ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہوا ہے. یہ جمادات کے اندر بھی ہوتا ہے، چاہے ہم اس کو جانے یا نہ جانے. یہ جو نیگیٹو اور پوزیٹو ہوتا ہے دونوں آپس میں کشش رکھتی ہے. اسپارک جو ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اسپارک، کوئی چیز جب ہوتا ہے اور اسپارک ہوتا ہے، کیوں؟ نیگیٹو اور پوزیٹو کے ٹچ ہونے پر. جب تک نیگیٹو اور پوزیٹو ٹچ نہیں ہوتا ہے کوئی چیز اسپارک نہیں ہوتا ہے. جب دونوں الگ الگ رہے گا تو اس کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ٹچ ہوگا اسپارک ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کشش، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں رکھا ہے. گویا نر اور مادہ، میل اور فیمیل، اور مثبت اور منفی جو ہوتا ہے، اس کو زوج کہا جاتا ہے. زوج کا دوسرا مفہوم، زوج یعنی ازواج، اس کا دوسرا مفہوم جو ہوتا ہے وہ ملی جلی چیز. ابھی مثال کے طور پر آدمی جوتا خریدتا ہے تو ایک ہی طرح کا دو جوتا خریدتا ہے نا، ایک جوتا اور اس کے جیسا دوسرا جوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑا. اب یہ جوتا خریدنے کے لیے گئے بازار کے اندر، آپ نے خریدا، جب اس کو دیکھنے کے لیے منگوایا تو دیکھنے والے نے ایک نکال کر کے دیا، اس میں سے آپ نے پسند کیا. پسند کرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جوڑا لاؤ، کہتے ہیں نا جوڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں جو جوڑا ہے. وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، اسی کے شکل کا جوڑا. ابھی ایک بیل خریدا اور سیم ٹو سیم اسی ٹائپ کا بیل خریدا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جوڑا ہو جاتا ہے. ایک بیل خریدا اسی ٹائپ کا سیم بیل خریدا تو کیا ہوتا ہے؟ جوڑا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جوڑا کہتے ہیں آپس میں ملی جلی شکل رکھنے والی چیز کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے. اسی طرح سے دو بالکل اپوزٹ چیز، یہ بھی جوڑا ہوتا ہے. دو بالکل اپوزٹ چیز. ابھی یہ رات ہے، رات کا اپوزٹ کیا ہے؟ دن. رات اور دن ایک دوسرے کا جوڑا ہے. سایہ ہوتا ہے اور دھوپ ہوتا ہے. سایہ کے اندر بالکل ٹھنڈک اور دھوپ کے اندر انتہائی گرمی، جس سے انسان بے قراری اپنے اندر محسوس کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے. سردی اور گرمی یہ بالکل اپوزٹ چیز ہے، ایک دوسرے کا بالکل جوڑا ہے. یہ روشنی اور تاریکی یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے اور یہ جوڑا ہے. تو گویا جو اپوزٹ چیز ہوتا ہے اس کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی کا مطلب پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جس نے زمین کے نباتات کے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، ومن انفسہم، اور لوگوں کو ان کے جسم کے بھی جوڑے، ان کے جنس کے بھی جوڑے پیدا کیے، ومما یعلمون، اور جو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب جوڑے کا ذکر کیا تو پہلے کیا کہا؟ سبحان الذی. اللہ نے جوڑے کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کے نباتات کے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خود لوگوں کو ان کے اپنے جنس سے بھی جوڑے پیدا کیے اور ان چیزوں کے بھی جوڑے پیدا کیے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں. تو یہاں پر جوڑے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے جو سبحان الذی کا لفظ کہا، اس کا مطلب اللہ نے یہ بتلا دیا کہ دنیا میں ہر چیز جوڑا ہے سوائے اللہ کے. اللہ بالکل سنگل ہے. اللہ بالکل سنگل ہے. یہ جوڑا جو ہوتا ہے نا، ابھی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کا جوڑا ہے، شوہر و بیوی جو ایک دوسرے کا جوڑا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے دونوں کے اندر سملیرٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے نا. کہیں پر تو اللہ نے مرد کو بیوی کا جو یہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر کیا. یہ جو مرد اور عورت جوڑا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں پر دونوں کو بالکل سملر بنایا ہے. تو جو سملر ہوگا وہی جوڑا ہوگا. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یعنی
کسی بھی چیز کے جوڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. وہ سنگل ہے، واحد ہے، یکتا ہے. شرک کرنے والے جو دوسروں کا شرک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بالکل پاک ہے. سامعین کرام میں بھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کے اگلی آیتوں میں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے آیتیں بیان فرمائی ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا